السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے اپنے میڈیا پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فلسطین کے بارے میں ان کے جو ٹی وی اور نیوز والے دکھا رہے تھے، ان کے خلاف ہی اب اسرائیل جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب وہ سچی خبریں ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور اس کی میڈیا اسرائیل آف ٹائم میں آیا ہے کہ وہاں اسرائیل پر جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے وہاں پر آگ لگا دی، وہاں پر لوگ عبادت کر رہے تھے، ان لوگوں کو وہاں سے نکال تو لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ حماس نے اسرائیل کی ایک عمارت پر بھی آگ لگا دی ہے، اور اب تک اس کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ جو حماس نے پہلے یہاں پر بیلون کے ذریعے آگ لگا کر پھینکی گئی تھی اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر حماس اپنے اسی طرح کے کام جاری رکھے گا تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسری طرف ہی اسرائیل کی ایک عمارت اچانک ہی گر جاتی ہے، جس کے نیچے آ کر بہت سارے بچے بھی مر گئے ہیں۔ جہاں پر یہودی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے وہاں پر آگ لگی ہے، جس سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی نقصان تو سامنے نہیں آیا، لیکن اس کی وجہ جو ہے حماس کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے غزہ کا راستہ نہیں کھولا گیا جو اتنی دیر سے بند کیا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر جو فوجی ہیں ان کو بھی وہاں سے نہیں نکالا گیا، تو ہم اسی طرح کے کوئی نہ کوئی حملے کرتے رہیں گے۔ اور انہیں حماس نے صاف کہا ہے کہ اگر آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بھی اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں لیتے رہیں گے۔ دوسری طرف کہا تو جا رہا ہے کہ اس عمارت میں جو آگ لگی ہے وہ بڑے ہی پیمانے پر آگ لگی ہے، جس سے بہت سارا نقصان ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، امریکہ، ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے بدلے میں اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے ایران کو کبھی بھی ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے۔ تو دوسری طرف ایران کے وزیر اعظم ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ہماری مرضی، ہم جس مرضی کے ساتھ معاہدہ کریں اور جس مرضی کو اپنے ہتھیار دیں، ہم کسی بھی ملک کی نہیں سنیں گے۔ ہمارا جو دل کرے گا ایران اب وہی کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس اب بہت بڑی طاقت آ چکی ہے۔ ایران اب بہت ایٹمی بم خود بنانا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے، اسی لیے اس نے صاف کہا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم کسی کی بھی نہیں سنیں گے۔ اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصی کے اوپر جب حملہ آور ہوا تو فلسطینیوں کے ہر بچے نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم اب اپنی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے، کیونکہ فلسطینیوں نے بہت زیادہ ظلم برداشت کر لیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ فلسطینیوں کے گھروں کو جلا دیں اور ان کی مسجدوں کی بے حرمتی کریں، اب ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں حماس والے، انہوں نے پوری فوج اب تیار کرنے لگے ہیں جو نئے سرے سے ابھر کر سامنے آئے گی اسرائیلیوں کے۔ اور فلسطینیوں نے ایک ڈرون حملہ جو لبنان کی سرحد پر کیا جا رہا تھا، فلسطینیوں نے اس ڈرون کو ناکام بنا دیا ہے۔ جب وہ بہت بلندی پر پرواز کر رہا تھا تو انہوں نے مجاہدین نے اس کا مقابلہ کر اسے وہیں پر گرا مارا ہے۔ اور حماس نے دوسری طرف کہا ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور ہم یہودیوں کو سبق سکھا کر رہیں گے، اور ان کی جنگ جو ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ جنگ جو ہے ہم جاری رکھیں گے۔ اور دوسری طرف اسرائیل نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنا لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر وہ لوگ پریشر ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے بس پوری دنیا میں صرف اسرائیل اور چائنا کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے ہم 4 کلومیٹر دور بھی کوئی بھی ڈرون نظر آ جائے تو ہم اسے لیزر کے ذریعے جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، یا اڑتے ہوئے جہازوں کو بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ ان پر پریشر دے رہے تھے، لیکن حماس نے صاف صاف کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے آپ کا پورا مقابلہ کریں گے، اور اب بس صرف جنگ ہی ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور پہلے آپ لوگ صلح کر لیتے تھے اور بعد میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کر کر ہمیں ڈسہارڈ کر دیتے تھے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے حملہ کر کے ہمارے گھروں کو، یہاں تک کہ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا ہے، اور فلسطینیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کے اندر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب آپ کا مقابلہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کیا، مسجد اقصی میں اپنی فوج کو داخل کر دیا ہے، اب آپ کے جو ہمارے پاس 4 کمانڈو
بھی ہے ہم وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے جب تک آپ لوگ ہماری مسجد میں سے اپنے فوجیوں کو نکالتے نہیں اور جب تک آپ لوگ ہمارے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑتے نہیں اور آپ اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتے اور آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں جاری رکھنی ہیں، اس لیے ہم بھی پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، چین نے پاکستان کو اپنے 4 ٹینک دیے ہیں جن ٹینکوں کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان چوتھے نمبر پر آ چکا ہے۔ جن ملکوں کے پاس پہلے یہ ٹینک ہے وہ موجود تھے، ان ٹینکوں کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر 4 لوگ جو ہے وہ اس میں سوار ہو سکتے ہیں اور تقریباً 300 MD کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور 52 ٹن کا یہ وزنی ہے اور 10,010 میٹر تک لمبا ہے اور 3 لوگ مل کر اس کو چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس یہ خطرناک مشین جو ہے پہلی دفعہ آئی ہے اور چائنا نے ان کو یہ دی ہے۔ جب یہ ہتھیار اب پاکستان کے پاس آ چکا ہے تو بھارت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور بھارت پریشان ہو رہا ہے اور مودی سرکار جو پہلے پاکستان پر دھمکیاں لگاتا رہتا تھا اب خود بھی پریشان ہو چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان اب ان کی مدد سے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیں اور ہمیں اب اپنے جان کا بھی خطرہ پڑ چکا ہے۔ دوسری طرف اگر ان مودی سرکار پاکستان نے صاف جب امریکہ کو اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا ہے تو پاکستان اپنے آپ کو اور مضبوط تر بنا رہا ہے، ہر لحاظ سے، اپنی فوجوں کے لحاظ سے اور اپنے ہتھیار اور ہر چیز کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط تر کرتا جا رہا ہے، کیونکہ صاف جب عمران خان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے تو امریکہ نے اور نئی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں تاکہ ان کے لیے ہم مشکل کھڑی کریں، انہیں کوئی نہ کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا رہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے سمجھداری کا کام کرتے ہوئے اب چین کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت ہی سمجھدار کام کیا ہے جس میں اب پاکستان کی فوج بھی زیادہ محفوظ اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اسرائیل اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا رہتا ہے اور دوسری حماس نے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اس کی عمارت کو گرا مارا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوسرا ایران نے جو فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کہ ہم اپنے ایٹمی دھماکے جو ہے اپنی مرضی سے حل کریں گے، ہم کسی بھی ملک کی نہیں سنیں گے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ جس میں اب پاکستان کی فوج بھی زیادہ محفوظ اور مضبوط ہو چکی ہے، ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اسرائیل اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا رہتا ہے اور دوسری حماس نے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اس کی عمارت کو گرا مارا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوسرا ایران نے جو فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کہ ہم اپنے ایٹمی دھماکے جو ہے اپنی مرضی سے حل کریں گے، ہم کسی بھی ملک کی نہیں سنیں گے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔